طالب الرحمان کے ساتھ میری جو گفتگو ہے مسئلہ تقلید پر، اس کی تحریر بھی میرے پاس موجود ہے اور کیسٹیں بھی موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے تقلید شخصی بھی تے غیر شخصی بھی سب گمراہی، شخصی کرنے والا بھی گمراہ ہے، غیر شخصی کرنے والا بھی گمراہ ہے، بس جو بھی مقلد ہے وہ گمراہ ہے۔ اب یہ بڑی مشکل کے بعد یہ بات میں نے اس سے طے کرائی، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، طے نہیں کرتا تھا۔ یہ بات طے کی، اب لفظ گمراہی، میں نے کہا گمراہی تو کوئی درجہ نہیں ہے، درجہ متعین کر کیا گمراہی ہے، سمجھے؟ ناجائز سے شروع ہوتا ہے او شرک تک گمراہی ساری ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیا ہے؟ درجہ متعین کر گمراہی کا۔ اب یہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں گول مول بات رہے، عقیدہ واضح نہ کرنا پڑے، ہمیشہ ہر جھوٹا اپنا عقیدہ چھپائے گا۔ بڑی دیر کے بعد اس نے متعین کیا، اس نے کہا گمراہی سے مراد شرک ہے۔ لو جی، شخصی کرنے والا بھی مشرک تو غیر شخصی تقلید کرنے والا بھی مشرک۔ اب میں نے کہا بھائی مسئلہ منصوصہ میں تو نہیں، ہم تو مسائل اجتہادیہ میں کہتے ہیں۔ کہتا ہے مسائل اجتہادیہ میں بھی تقلید کرنے والا مشرک۔ لو جی، مسئلہ اجتہادی تقلید کرنے والا مشرک، کون پوچھے بھائی؟ اب جاہلوں کا زمانہ ہے، جاہل لوگ مسلط ہو گئے ہیں، اور یہ طالب الرحمان بالکل جاہل ہے، اس نے یہ چند چیزیں رٹی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اور کتاب سامنے رکھ دو، یہ شرح جامی وغیرہ تو یہ ان کے خیر بس کی بات ہی نہیں ہے نا، کہ شرح جامی کا ایک صفحہ کوئی 2 سطریں رکھو اور جواب سوال مقدر نکال کے یہ عبارت سمجھیں۔ یہ تو اپنے مردوں کو بھی قبر سے نکال کے لائیں تو جامی ان کو نہیں آتی، وہ تو چھوڑو، یہ تفسیر اور حدیث کی باتیں، قرآن کی آیت رکھ دو، کوئی کتاب رکھ دو۔ کئی مناظروں کے اندر میں نے یہ کہا کہ فتح الباری تمہارے سامنے رکھتے ہیں، 2 سطروں کا صرف مطلب اور معنی سمجھاؤ کیا ہے۔ انہوں نے یہ عام چیزیں رٹی ہوتی ہیں، بس چند چیزیں رٹی ہیں، بس علامے بنے ہوئے ہیں، ان چند چیزوں سے ہٹا کر آگے لے جاؤ ادھر ادھر، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، بالکل جاہل کورے۔ ہمارا ایک مناظرہ تھا، ان کا ایک شیخ الحدیث تھا، مناظرے کے اندر اللہ کا فضل ہوا ہمیں بڑی کامیابی ہوئی، تراویح کے موضوع پر تھا، بڑا پرانا مناظرہ ہے۔ عبداللہ چھتوی ان کا ایک شیخ الحدیث تھا، اس کے ساتھ میری گفتگو تھی، وہ بڑا خراب ہوا۔ مناظرہ ختم ہونے کے بعد ہم بیٹھے، ہمارا ایک ساتھی تھا اوکاڑے کا، یہ اوکاڑے کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا، آگے ساتھ ہی ایک جگہ ہے، یہ ماسٹر امین صاحب اوکاڑوی نے مجھے بلایا تھا اور میں گیا تھا اور وہاں مناظرہ کیا تھا۔ یہ وہ پرانا زمانہ ہے جب دونوں ہم مل کے کام کیا کرتے تھے۔ اب وہ اوکاڑے کا ایک مولوی خورشید صاحب تھا، اب پتہ نہیں آج کل زندہ ہے یا نہیں۔ جب بیٹھے نا، اب اخیر مناظرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے کون جائے، یہ ایک مستقل مناظرہ ہوتا ہے، کتابیں اٹھا کے جائے پہلے کون۔ اب وہ پہلے جاتے نہیں تھے، اور پھر یہ مستقل ایک شرارت کیا کرتے ہیں کہ دوسرا جائے تو پیچھے سے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں، یہ ایک شیطانی ہوتی ہے۔ حالانکہ جب مناظرہ ختم ہو گیا، بات ختم۔ ہمارا وہ ایک ساتھی تھا، اس نے اس کو کہا مولوی عبداللہ چھتوی کے تیرے نال کی ہویا ہے؟ وہ اپنی پنجابی میں اس کے کہنے لگا، وہ آگے اس نے مثال دی جو اس محفل کے مناسب نہیں ہے، تیرے نال انج ہو گیا تے انج ہو گیا تے پھر ہن کیویں بیٹھو یہاں جا بھی۔ اب وہ جا نہیں رہا تھا، اس نے کہا چل سیگا بتا، کون کاف 2 نقطیا، کون
کراچی والا کاف نہیں، کاف دو نقطیہ کن بتا سیگا کیا ہے؟ اب وہ شیخ الحدیث ہے آگے، یہ ہمارا ایک عام سا مولوی تھا، اس نے اسے کہا بتا کن سیگا کیا ہے؟ کاف دو نقطیہ والا کن، کہ کراچی والا کن نہیں، کاف دو نقطیہ والا کن، یہ کن بتا سیگا کیا ہے؟ اب وہ بیٹھا ہے ویسے کہ میں مانتا ہوں تم دیوبندیوں کو صرف ہم سے زیادہ آتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے علامے جو ان میں بڑے پھرتے ہیں بالکل جاہل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وہ عبدالقادر روپڑی کی مثال آپ کو میں نے دی ہے، علیحدہ تن پڑھتا تھا، حالانکہ جا رہا ہے لیکن علیحدہ تن، صلی رسول اللہ سما 9 رکعات، سما 9 جو مفعول ہے اس مفعول کو مرفوع بنا دیا۔ تو جاہل ہوتے ہیں، بس صرف فتوے لگاتے ہیں۔ تو بات کہہ رہا تھا، اب ان کے نزدیک تقلید شخصی غیر شخصی جو بھی کرے اجتہادی مسائل میں کرے مشرک ہے، شخصی تقلید والا بھی مشرک، غیر شخصی والا بھی مشرک۔ جب یہ کسی درجے میں بھی تقلید کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ جب گفتگو ہو تو گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ آیا مطلق تقلید ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی ہمیں وجوب کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل چونکہ ثابت نہیں مانتے، ہم بتائیں گے کہ مطلق تقلید جائز ہے، واجب ہونے کی بات بعد میں، صرف جائز ہونا بتا دیں تب بھی ان کا عقیدہ غلط۔ اب ان کے نزدیک تو مطلق تقلید کرنے والا بھی مشرک ہے، بات سمجھے؟ تو موضوع کیا ہونا چاہیے؟ مطلق تقلید۔ لیکن کیا کریں گے؟ نہیں جی نہیں، شخصی بس شخصی۔ ہمارے آدمی خواہ مخواہ لکھ دیتے ہیں شخصی لکھنا غلط ہے۔ شخصی اس کے لیے ہے جس سے پہلے اقرار کراؤ کہ میں بھی غیر شخصی تقلید کے مطابق مقلد ہوں، بس ان سے لفظ لکھواؤ مقلد ہوں تو ان کے لیے موت ہے۔ لفظ ان کے لیے آ جائے مقلد ہوں تو یہ تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں مقلد، یہ لفظ تو اتنا برا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ پروفیسر عبداللہ بہاولپوری ان کا گزرا ہے، رسائل بہاولپوری آج کر ملتے ہیں، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو مقلد کہیں؟ مقلد تو جانور ہوتا ہے، وہی معاذ اللہ، مقلد تو جانور ہوتا ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے تقلید کرنا، جانوروں کا کام ہے۔ اس قسم کے گندے ذہن والے لوگ جب آتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں کہنا پڑتا ہے کہ جو پھر تقلید نہیں کرتا تو وہ جانوروں میں خنزیر ہے، جو غیر مقلد ہے اس کے جس طرح غیر مقلد کے گلے میں کوئی پٹا نہیں، سور اور خنزیر کے گلے میں بھی کوئی پٹا نہیں ہے۔ اگر آپ کو جانوروں کے ساتھ ملائے تو پھر تم ان کو سوروں اور خنزیروں کی ساتھ ملاؤ، ایسے کو تیسا۔ اچھا جی، اب تقلید شخصی اور غیر شخصی، اصل بحث کیا ہے؟ مطلق تقلید۔ اب سمجھو اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، مطلق تقلید کا حکم آ گیا، مطلق تقلید کا کیا آ گیا؟ حکم۔ اور مطلق اپنے افراد کے ضمن میں ہوتا ہے، لہذا شخصی کرے تب بھی جائز ہے، غیر شخصی کرے تب بھی جائز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جس طرح کفارہ ہے، کفارے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، غلام آزاد کیا جائے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، روزے رکھے جائے۔ کیا مطلب کفارہ؟ یہ دو یہ بھی جائز، یہ دو یہ بھی جائز، یہ دو یہ بھی جائز، سمجھے؟ جس طرح کفارہ مطلق اپنے افراد کے ضمن میں پایا جائے گا، اسی طرح مطلق تقلید اپنے افراد کے ضمن میں پائی جائے گی۔ ہاں